اپنے مرید کی ایک ایک بات سے واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی خوابگاہ میں ایک چارپائی خالی ہے تو سمجھ لو کہ پیر صاحب اپنی مرید کی خوابگاہوں کے اندر بھی جانے کے بعد اس خوابگاہ کی عظمت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی علم ہے۔ یہ عقیدہ بنایا گیا، صوفیت کے ذریعے سے آیا، اور سب اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنا دیے گئے بیت الوجود کے تصویر کے ذریعے سے، اور جو ان کے بنانے والے تھے وہ رحمت اللہ علیہ کہلائے۔ ان کی پکاریں ہوئی، ان کے کعبے نقلی بنائے گئے، ان کا حج ہونے لگا اور اس کے نام سے ان کا نام ہوا۔ کسی کو کہا یہ داتا اور وہاب ہے، دینے والا ہے، گودے بھرتا ہے۔ کوئی غوث کہلایا، کوئی مشکل کشا کے نام سے پکارا گیا۔ کسی کے سامنے جب عیسائی ہوئی، کسی کی چوکھٹ کو چوما گیا اور کسی کے دن منائے گئے۔ اٹھتے بیٹھتے یا رسول کے نعرے لگ گئے۔ مسجدوں تک ہوئی تھی جو اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ظالم مشرکو، سب سے بڑی نشانی شرک کی یہی غیر اللہ کی پکارے ہے۔ ہر جگہ تو پکارتے ہو، خانے کعبہ کے اندر آنے کے بعد بھی تم یہاں لات اور منات اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آواز دیتے ہو، ظالم۔ آج یہ امت مسلمہ اسی چیز سے، آج دیکھیے ان مسجدوں میں، ان دکانوں میں، ان مدرسوں کے اندر، یہ جو حکومت کے دفاتر ہیں ان کے اندر ہر جگہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کی پکارے ہیں، اور اللہ کو ایک ایک گام کے اوپر سب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی کچھ پناہی کرنے والے کون ہیں؟ یہی جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے احبار اور رہبان، یہی وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے مل کر مارا ہے امت کو۔ اگر رہبان نے یہ شرک کا وہ نظریہ دیا کہ بیت الوجود کا نظریہ کہ ہر چیز ہے، چاہے وہ بہتا ہوا گندگی کا ڈھیر ہو جو کہیں رکھا ہوا ہے، یا نجاست جو بہ رہی ہے، وہ بھی اس کا ایک ایک جز ہے، وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ تو اب شرک کے کارخانے ایسے کھول دیے کہ ایک چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 لاکھ حصے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو گئے، اور ذات کی انتہا یہی کیا کم تھا۔ ادھر انہوں نے ذات کا یہ انداز صرف اختیار کیا، یہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں، یہ احباب نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کا ٹکڑا ہے۔ ذات کا شرک براہ راست، بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارا کی وہ واسطہ دیتے کہ یہ بیٹے ہیں، نسخے کا واسطہ دیتے ہیں، اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جوش محبت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے اپنی وفات کے زمانے میں جو ایک چیز شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر، اسی کے ذریعے سے شرک گھستا ہے، اور وہ یہی تھا کہ کہیں حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے، مسجدوں کے قبروں کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے، ان کے عرس اور دن منائے ہیں، ان کی قبریں آراستہ کی ہے۔ میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا۔ یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا، اور عائشہ فرماتی اس کیفیت کے اندر کہ بیماری کا زور ہے، کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھار پھینکتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ الیہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو، اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے۔ یہ آواز ہے
ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخلصانہ یہ پکار ہے، دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اور ان مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری درگت بنی ہوئی ہے ہر جگہ پوری زمین کے اوپر، یہ تمہارے عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہے، اور تمہارے عقیدے کے اندر خرابیاں انہی احبار اور رہبان نے لائی ہیں، جن کو ہمارے اس دور میں مولوی اور پیر کہتے ہیں۔ پیروں کے ذریعے، صوفیوں کے ذریعے یہ وحدت الوجود کے عقیدے آئے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اور ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ ہمارے انقلابی انداز سے اٹھنے والے یہ جو کچھ لوگ تھے، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، وہ بھی اس وحدت الوجود کے شرک کا دفاع کرتے ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ سورۃ الحشر سے یہ وحدت الوجود ثابت ہے، هو الاول والآخر کو دلیل بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جس طرح ایک آگ کا گولا ہو، اس کو آپ دائرے میں گھمائیں تو دائرہ نظر آتا ہے، اصل میں دائرہ ہوتا نہیں ہے، نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری کائنات ہے، نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، یہ اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ اس انداز سے انہوں نے ان طاغوتوں کا دفاع کیا ہے، اور دوسری طرف ایک قبر پرستی کا شرک لائے ہیں یہ مولوی حضرات، علماء جنہیں کہتے ہیں۔ احمد بن حنبل کے ذریعے یہ عہد روح فی القبر کا عقیدہ آیا، اور پھر ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، پھر امام نووی نے، اور سب نے اسی کو پھیلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا سارے یہ جتنے ہیں، سارے کے سارے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس قبر کے اندر مردہ زندہ ہوتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ ادھر ہی اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ ادھر ہی کرتے ہیں، چاہے توصیف الرحمان راشدی ہو، چاہے یہ مرزا علی انجینئر ہو، چاہے طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی گزرا جو، اور چاہے یہ فضل الرحمان ہو یا خلیل الرحمان ہو قاری، چاہے منور سلطان ہو، وہ بھی سجدہ تعظیمی کے شرک میں امت کو ڈبو رہے ہیں، محمد حنیف ہو، جتنے ہیں اسی شرک کی گولی دیتے ہیں اس امت مشرکہ کو، اور جو پہلے سے اللہ کے غضب کا شکار ہے ان کو اور زیادہ مجرم بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ شرک سے منع کرتے۔ تو انہوں نے دوا لائی ہے، زہر ملا کے لائے ہیں۔ کوئی عالم دین آج ایسا نہیں ہے جو شرک اور کفر کو بالکل علیحدہ کر کے بیان کرے، سوائے اس ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر کوئی جزوی طور پر کسی شرک کی نشاندہی کرتا بھی ہے تو ایک شرک کی نشاندہی کر کے دوسرے شرک میں پھنسا رہا ہے، اور یا اگر شرک کی نشاندہی بھی کرتے ہیں تو پھر انہی شرک کرنے والوں کو چندہ بھی دیتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کو امام بھی مانتے ہیں علی انجینئر کی طرح۔ تو خالص دین نہیں ہے کسی کے پاس، آج ایک انچ زمین ایسی نہیں ہے جس کے اوپر خالص اللہ کا دین نافذ ہو، چاہے عرب ہوں چاہے اجمی ہوں، یہ بھی گمت کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری، کھانے پینے اور عیاشیوں میں، بدماشیوں میں لگے ہوئے، ان کو کوئی امت مسلمہ کی پرواہ نہیں ہے، ذرا برابر ان کو دین کا شوق نہیں ہے، حالانکہ عربی ان کی زبان ہے اور قرآن ان کی زبان کے اندر، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اپنے یعنی عرب کے اندر، لیکن آج یہ دین سے بالکل بیگانہ ہو گئے، جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اب آواز اجبیوں نے اٹھائی ہے، ہمارے ملک سے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ بہرحال لوگ آتے جا رہے ہیں اور کچھ نکلتے بھی جا رہے ہیں، جن بدبختوں نے اس ایمان کی نعمت کو پا لینے کے بعد پھر کفر و شرک کے اندر چلے گئے، یہ ان کی بدبختی ہے، اور کچھ گروہوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، لیکن مخلص مومن اپنی جگہ قائم ہے، اگرچہ تعداد ہماری کم ہے، لیکن ہم اسی دین کے اوپر، وہ دین جو سارے انبیاء کا دین، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، اور اس دور میں جو دعوت اٹھی ہے اسی توحید کی، کفر شرک کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے، شرک کا ہر دروازہ بند کیا اس بندے نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جسے کہتے ہیں۔ مجاہد صفت آدمی تھے، عالم دین تھے، اور افسر تھے، فوجی افسر تھے، اور بہت ہی زیادہ محنت اور شوق کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کو خالص کر کے پیش کیا ہے، اور ثابت کر دیا کہ اس دور میں بھی اس دین کو اپنایا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور آج بھی یہ دین غلبہ پکڑے گا اگر خلوص کے ساتھ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ گے، یہ مشروط وعدہ ہے، عام وعدہ نہیں ہے، مشروط شرط کے ساتھ ہے، تم مومن بنو
تو مومن بننے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے. کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی چکڑالوی ہے، کوئی سہروردی ہے، نقش بندی ہے، اور پھر انہی کا دفاع کرتے ہیں کفر و شرک پھیلانے والوں کا. یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے، یہ جھگڑا ہے ہمارا ان کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائی، اور صحیح معنوں میں مجاہد بننا چاہتے ہو اور اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، ہمدردی ہے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے قبیلے، اپنے ملک اور اپنی قوم اور پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اگر صحیح معنوں میں ہمدردی ہے تو یہ دعوت ہے، زبردست دعوت ہے. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں سنو، تقریریں سنو، دیکھنا پھر کس طرح تمہارے ایمان کی بیٹری چارج ہوگی اور کفر و شرک کا کس طرح جنازہ اٹھے گا.